بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج رات ماہ شعبان کے چاند نظر آتے ہی ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ ذکر کروں گی جو آپ نے آج ماہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی خاص عمل کرنا ہے۔ میری اسلامی بہنوں، ماہ شعبان اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ شعبان میں 5 حروف ہیں اور بزرگان دین اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرافت یعنی کہ بزرگی، عین سے مراد علو یعنی کہ بلندی، بے سے مراد بر یعنی کہ بلائی اور احسان، اور الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور۔ گویا ماہ شعبان کی جلوہ گیری تو کیا ہی ہوتی ہے، شرافت، بلندی، بلائی، الفت اور نور کا سما بن جاتا ہے۔ اس ماہ میں نیکیوں میں کثرت، خطاؤں کی مغفرت اور نزول برکات کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ سرکار مدینہ کا فرمان ہے کہ شعبان کا مقدس اور برکت والا یہ مہینہ ہے، اس ماہ میں عبادت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جو شخص ماہ شعبان کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے جسم پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس میں جو اللہ کی رضا کے لیے 10 روزے رکھے گا اس کے لیے میری یعنی کہ حضور پاک کی شفاعت حاصل ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے جتنا بھی ہو سکے اس ماہ مقدس میں عبادات میں کثرت کرے، درود پاک کو پڑھے، کیونکہ یہ میرے سرکار کا مہینہ ہے۔ اس کے وسیلے سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر خاص اپنا فضل کرم فرمائے گی، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گی۔ میری اسلامی بہنوں، آج رات جو آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر خاص عمل کرنا ہے، خاص وظیفہ کرنا ہے، اس کی میں آپ کے ساتھ فضیلتیں بھی ذکر کروں گی اور ساتھ اس مبارک مہینے کی مختصر سی فضیلت اور برکات بھی ذکر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں تمام بلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، گناہگار بخشش پاتے ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی کہتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ بڑی برکتوں، رحمتوں والا ہے۔ یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو ہمارے پیارے نبی فرمایا کرتے کہ اے ہمارے رب، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں آپ کی تمنا پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ تمیم سے متعلق احکام کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ تاریخ اسلام میں عظیم غزوہ بنو مطلق اسی ماہ میں پیش آیا۔ اسی مہینے میں آپ نے حضرت حفصہ اور جویریہ سے نکاح فرمایا۔ اسلامی سال کا یہ مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے بلا شان اور ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال، اس کے سایہ فگن ہونے سے پہلے ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور اہمیت اتنی ہے کہ خود ہمارے پیارے نبی نے اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی ترغیب دی۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو گمان ہوتا کہ آپ کبھی ترک نہیں کریں گے۔ تو میری اسلامی بہنوں، ماہ شعبان کی فضیلت اور برکات تو بہت زیادہ ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ اس کی مزید فضیلتیں، برکات ذکر کرنے بیٹھ جاؤں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن آج میں آپ کے ساتھ اس کا ایک خاص عمل کرنے کا طریقہ کار ذکر کرنے والی ہوں، اور یہ خاص عمل آپ نے بہت ہی چھوٹے سے عمل کو کرنا ہے اور اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے بالخصوص کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس ماہ مبارک کی برکت سے آپ پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ شعبان کے چاند کا خاص وظیفہ ذکر کرنے سے آج ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر جو آپ نے خاص عمل کرنا ہے
اس کا طریقہ کار آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں۔ تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جو آج کا خاص عمل ہے، جو خاص وظیفہ ہے، وہ آپ نے آج رات ماہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی اللہ کے 3 ناموں کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اللہ سے آپ جو دعا مانگو گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری اسلامی بہنوں، اللہ کے یہ صفاتی نام ہیں اور اللہ کے صفاتی ناموں کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی برکات، یہ میں آپ کے ساتھ بارہاز ویڈیوز میں ذکر کر چکی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ اللہ کے وہ نام ذکر کرتی ہوں، نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ یا حکیم، اس نام کے معنی ہیں کہ اے حکمت والے، علم کی زیادتی اور حکمت کے دروازے کھولنے کے لیے آدھی رات میں اگر اس نام کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملتی ہے اور ہر مصیبت سے نجات ملتی ہے۔ دوسرا نام یا رزاقو، یا رزاقو رزق دینے والا، رازق۔ تو میری بہنوں، جو کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں وہ لوگ اس نام کو ضرور آج رات پڑھیں۔ تیسرا نام یا مجیبو، دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اس نام کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو آپ نے اللہ کے ان 3 ناموں کو، یا حکیمو، یا رزاقو، یا مجیبو، یا حکیمو، یا رزاقو، یا مجیبو، یا حکیمو، یا رزاقو، یا مجیبو، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب، اسی طریقہ کار سے اللہ کے ان ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ مولا میری تمام پریشانیوں کو، میری تمام تکالیف کو دور فرما، میری تمام دل کی مرادوں کو پورا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں دولت ہی دولت عطا فرما، مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کر، کیونکہ یہ بڑی ہی خاص رحمتوں والی آج رات ہے۔ اس رات سے آپ نے فائدے اٹھانے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں کہ مولا ہماری تمام دل کی مرادوں کو پورا فرما دے، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دے، ہماری دل کی مراد جو بھی ہے تو بہتر جانتا ہے، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا تو آپ کی دعاؤں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں، آج رات ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ذکر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔